بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا اگلا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کا اگلے باب نمبر 5 حیات طیبہ مدنی دور دوم۔ آج کا ہمارا لیکچر مکتوبات نبوی میں سے جو ہمارے مکتوب رہ گئے تھے ان کے متعلق ہوگا۔ ان مکتوب میں سے کسریٰ شاہ فارس کے نام، پھر نجاشی شاہ حبشہ کے نام ایک خط تھا، مکوکس جو کہ حاکم مصر تھا اس کے نام بھی خط بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حوزہ یمامہ کا حاکم تھا اس کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور منظر جو حاکم تھا شام کا اس کے نام خط بھیجا، اور دیگر امراء جو ارد گرد کے قبائل کے سرداران تھے ان کے ہاں خط بھیجا۔ تو ان تمام خطوط کے ریزلٹس یا ان تمام خطوط کے واقعات آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے کسریٰ شاہ فارس کے نام خط کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا خط تھا یہ شاہ فارس کسریٰ پرویز کے نام پہ تھا۔ اس نے خط کو نہیں سنا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اسے چاک کر کے پرزے کر دیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد بہت ہلاک ہو گیا اور پھر اس کی سلطنت کے پرہچے اڑ گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اسلوب پیغمبرانہ تھا، اس لیے سر نامے پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر شہنشاہ ایران کا نام لکھا تھا۔ اس نے اپنی توہین سمجھا اور فوراً والی یمن کو حکم بھجوایا کہ وہ حجاز سے مدعی نبوت کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کرے۔ والی یمن نے 2 اہلکاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران چلنے کو کہا اور دھمکی دی کہ انکار کی صورت میں شہنشاہ ایران مدینہ پر چڑھائی کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچیوں سے کہا کہ تمہیں تمہارے پیغام کا جواب دیا جائے گا۔ وہ لوگ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ وہ تو رات کو قتل ہو چکا۔ البتہ اسلام کی حکومت کسریٰ کے پائے تخت تک ضرور پہنچے گی۔ وہ لوگ واپس ہوئے۔ یمن جا کر انہیں معلوم ہوا کہ خسرو پرویز کے فرزند شرویہ نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ والی یمن بازان نے اپنے آدمیوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنے تو اسے اسلام سے دلچسپی ہو گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و حسائل اور تعلیمات کے بارے میں کئی سوال کیے اور پوری تسلی کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد نجاشی جو کہ شاہ حبشہ تھا اس کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا تبلیغی خط بھیجا۔ نجاشی نے جو کہ مذہبی طور پہ عیسائی تھا اور پہلے ہی مسلمانوں کا ہمدرد اور اسلام سے واقف تھا، 2 بار مسلمانوں نے قریش کے مظالم سے نجات پانے کے لیے حبشہ ہجرت کی اور وہاں کے حکام نے ان کی دل جوئی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملتے ہی نجاشی مسلمان ہو گیا اور اس کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد مکوکس حاکم مصر مشرقی رومی سلطنت کا ایک نیم خود مختار حصہ تھا جس کا حاکم مکوکس کہلاتا تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر گئے، اگرچہ اس نے اسلام قبول نہ کیا مگر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کلمات خیر کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف بھیجے۔ اس کے بعد ایک خط حوزہ حاکم یمامہ کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہ خط حضرت سلید بن عمرو لے کر گئے تھے اور اس خط کی جو عبارت تھی کچھ یوں تھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الہ بن علی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، جان لو میرا دین وہاں تک پھیلے گا جہاں تک چوپائے اور گھوڑے جا سکتے ہیں، اسلام قبول کرو تو امن کے ساتھ رہو گے، اور جو علاقہ تمہارے ماتحت ہے اسے تمہارا بنا دیں گے۔ حوضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو بڑے عزت و احترام سے دربار میں بٹھایا اور خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھوایا، کتنی اچھی اور حسین بات ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ عرب میرے رتبے کی عزت کرتے ہیں، بعض اختیارات مجھے تفویض کیجیے، ہم اتباع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سنا تو فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے ایک بشت زمین بھی طلب کرے تو میں نہیں دوں گا، جو کچھ اس کے قبضے میں ہے وہ جانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ایک خط منظر جو حاکم شام تھا اس کے نام ایک خط بھیجا۔ شام کا حاکم مزن بن حارث پہلے تو خط پڑھ کر بہت بگڑا اور کہا کہ میں خود مدینہ پر حملہ کروں گا۔ بعد میں سفیر کو اعزاز سے رخصت کیا مگر مسلمان نہ ہوا۔ اس کے بعد دیگر امراء کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خطوط بھیجے۔ ہم عمان میں جعفر اور عبد نام کے دو بھائی برسر اقتدار تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھیجے گئے۔ سفیر اسلام کے ساتھ طویل مکالمات اور بہت غور و خوض کے بعد دونوں بھائی اسلام لے آئے اور ان کے اثر سے رعایا کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور بھی حکمرانوں اور قبائلی سرداروں کو وقتاً فوقتاً تبلیغی خطوط لکھے اور اپنا فریضہ رسالت احسن اور مؤثر طریقے سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہوتی تھی اور حکمت کا تقاضا ہے کہ منصوبہ بندی کی جائے۔ منصوبہ بندی فوری نوعیت کا بھی ہوتا ہے اور طویل المیعاد بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی منصوبہ زمانی و مکانی بھی تھا اور عالمگیر بھی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغی خطوط کے ذریعے بیرونی ممالک میں اسلام کا جو بیج بویا وہ بہرحال تناور درخت بن گیا۔